پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 279 میں ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا، یقین کر لو۔ صرف لڑائی کا ذکر نہیں، یقین کا ذکر ہے۔ اگر تم نے پھر بھی بغاوت کی، پھر بھی سود کھاتے رہے، تو اب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم کتنا بڑا گناہ ہے آپ سوچئے، کسی گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سود ایسا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر پھر کرتے رہے تو تیار ہو جاؤ، اللہ سے بھی جنگ ہوگی، رسول سے بھی جنگ ہوگی، دونوں سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں 2 مرتبہ ان الفاظ کا ذکر ہے، یعنی اللہ سے جنگ کا۔ ایک حدیث قدسی ہے، نبی کریم فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، بغض رکھا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور دوسری یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے کہا اگر تم پھر وہی کام کرتے رہے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ اب کون بندہ ہے جو اللہ رسول سے جنگ کر سکے؟ کیا اس کے پاس اتنی طاقت ہے؟ وہ نہیں ہے اس کے پاس۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو۔ یعنی سود پہلے تم لیا کرتے تھے قرض کے اوپر، اب سود بند ہو گیا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ تم قرض کو تم کو چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو قرض دیا تھا وہ چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اب صرف تم قرض کا اپنا پیسہ واپس لے لو، اصل مال اپنا جو ہے وہ لے لو، اب سود والا معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر کہا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو، یعنی کہ سود کا معاملہ لے کر نہ تم کسی پر ظلم کرو اور اپنا پیسہ چھوڑ کر نہ تم پر کوئی ظلم کرے، دونوں چیزیں اللہ نے بیان کر دی۔ کہ تم نے قرض دیا تھا 10,000، اس کے اوپر اب تک تم سود کھاتے رہے، اب سود والا معاملہ بند ہو گیا، تو اب تم اپنا جو مدل پیسہ ہے، اصل 10,000 روپے ہے، وہ لے لو اور معاملے کو ختم کر دو، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ یہ اللہ رب العزت نے سود کے تعلق سے بیان فرمایا، بلکہ آگے بھی بہت ساری باتیں اسی تعلق سے بھی اور اسی سے ریلیٹڈ آگے بیان کی جائیں گی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے وہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام کو سود جیسی بیماری اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔